کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانا یا سو جانا صحت اور ہاضمے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ واش روم میں موبائل فون کا غیر ضروری استعمال بھی مناسب نہیں۔ زندگی میں آنے والی بعض مشکلات اور جسم پر لگنے والی چوٹیں انسان کو اپنی اصلاح اور گناہوں سے توبہ کی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح پرانی چیزوں کا ختم ہو جانا بعض اوقات نئی نعمتوں کے لیے راستہ بنانا ہے۔ کتابیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن زندگی کی کچھ سبق انسان کو وقت، حالات اور لوگوں کے رویوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ کسی کی زندگی مکمل طور پر آسان نہیں ہوتی۔ انسان محبت، خلوص، اپنائیت اور سب سے بڑھ کر صبر و برداشت کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو صاف کرنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت بھی اچھی سنت اور آداب میں شامل ہے۔ سونے سے پہلے آنکھوں کی صفائی کا خیال رکھیں، اور اگر سرما استعمال کرتے ہیں تو صاف اور محفوظ سرما استعمال کریں۔ ضرورت سے زیادہ کھانا مختلف صحت کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ وقت اور دولت دونوں انسان کی زندگی میں بہت اہم ہیں۔ وقت ہمیں حالات کے مطابق چلنے پر مجبور کرتا ہے، جبکہ دولت انسان کے رویے کو بھی بدل سکتی ہے۔ قسمت اور دل کی خواہش ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ جن لوگوں کو ہم دل سے چاہتے ہیں وہ ہماری قسمت کا حصہ نہیں بنتے۔ صبح کا ناشتہ چھوڑنے کے بجائے متوازن اور غذائیت سے بھرپور ناشتہ کرنا جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ اگر جسمانی کمزوری محسوس ہو تو دالیں اور دوسری غذائیت بخش غذائیں اپنی خوراک میں شامل کریں۔ جو شخص اپنے راز دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کے بجائے انہیں محفوظ رکھتا ہے وہ بہت سے مسائل سے بچ جاتا ہے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد مناسب وقت پر ناشتہ کرنے کی روٹین بنائیں۔ سرسوں کے تیل میں لہسن ملا کر جلد پر لگانے کا روایتی استعمال بعض لوگ خارش کے لیے کرتے ہیں، تاہم مسلسل یا شدید خارش کی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔ دوسروں کے سہارے پر مکمل انحصار کرنے کی بجائے خود اپنے قدموں پر کھڑے ہونا سیکھیں۔ کھانے کے ساتھ پانی پینے کے بارے میں ہر شخص کا تجربہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اصل توجہ متوازن خوراک اور مناسب مقدار میں پانی پینے پر ہونی چاہیے۔ عجوہ کھجور غذائیت سے بھرپور غذا ہے اور اسے عام طور پر مفید سمجھا جاتا ہے۔ معدے کے مسائل کی صورت میں کسی بھی گھریلو نسخے کو مستقل علاج سمجھنے کی بجائے ماہر صحت سے مشورہ کریں۔ اسی طرح پکے ہوئے چاولوں کو مناسب طریقے سے محفوظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ غلط درجہ حرارت پر رکھے گئے چاولوں میں نقصان دہ جراثیم بڑھ سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے فیڈر یا بوتل کے استعمال کی مدت بچے کی عمر اور ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے۔ والدین کو مناسب وقت پر بچے کو کپ یا دوسرے مناسب طریقے سے پینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ گزرا ہوا وقت دوبارہ واپس نہیں آتا، اسی لیے ماضی میں الجھنے کی بجائے مستقبل کے لیے بہترین فیصلے کریں۔ مشکلات ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ فالسے کا شربت بعض لوگوں کو گرمی اور تیزابیت میں راحت دے سکتا ہے، لیکن مسلسل معدے کی جلن کی صورت میں اصل وجہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ صبح جلدی اٹھنے کی عادت مجموعی صحت اور روزمرہ معمول کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ کھجور ایک غذائیت بخش پھل ہے اور مناسب مقدار میں اسے خوراک کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کو صرف گھریلو ٹوٹکوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ باقاعدگی سے بلڈ پریشر چیک کروانا اور ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ انار بھی غذائیت سے بھرپور پھل ہے۔ اسی طرح گلے کی تکلیف مسلسل رہے تو صرف تیل کی مالش پر انحصار کرنے کی بجائے مناسب طبی مشورہ لینا ضروری ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے شہد اور لیموں کے پانی کو جادو علاج سمجھنا درست نہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے متوازن غذا، مناسب ورزش،
بہتر نیند اور مستقل معمول زیادہ اہم ہے۔ شدید بے چینی کی صورت میں خشک میوے جات غذائیت فراہم کر سکتے ہیں، لیکن بے چینی بار بار ہو تو اس کی وجہ پر توجہ دینا ضروری ہے۔ نرم مزاج انسان کبھی کبھی غلط لوگوں پر جلد اعتماد کر کے نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ اذیت صرف جسمانی تکلیف کا نام نہیں، کبھی کبھی سب سے زیادہ درد اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھے اور پھر بھی خاموش رہے۔ قدرتی ماحول میں چہل قدمی صحت کے لیے اچھی ہو سکتی ہے، لیکن بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ علاج اور طبی نگرانی ضروری ہے۔ معدے کی کمزوری کے لیے مختلف غذائیں استعمال کی جا سکتی ہے، مگر مستقل مسائل کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ پیشاب کو بہت دیر تک روکنے کی عادت مناسب نہیں، ضرورت محسوس ہونے پر واش روم جانا بہتر ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو صاف کرنا اور کھانے کی نعمت کی قدر کرنا اچھی عادت ہے۔ ضرورت سے زیادہ مذاق بعض اوقات انسان کی عزت اور تعلقات دونوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ گاجر غذائیت سے بھرپور سبزی ہے اور اسے روزانہ کی خوراک میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ دل کے مریضوں کو اپنی خوراک میں تبدیلی ڈاکٹر یا غذائی ماہر کے مشورے سے کرنی چاہیے۔ جسم میں تھوک کی غیر معمولی تبدیلی مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اسی لیے اسے صرف کمزوری کی علامت سمجھنا درست نہیں۔ چہرے کی جھریاں، کیل یا جلد کے مسائل کے لیے گھریلو نسخے ہر شخص پر یکساں اثر نہیں کرتے۔ خاص جلد پر کوئی بھی چیز لگانے سے پہلے احتیاط کریں۔ قد بڑھنے کے حوالے سے تیل یا کسی خاص چیز کے استعمال کی دواؤں کو سائنسی طور پر ثابت شدہ علاج نہیں سمجھا جاتا۔ صبح نہار منہ پانی پینا جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ سونف کھانے کے بعد ہاضمے کے لیے بعض لوگوں کو مفید محسوس ہو سکتی ہے، تاہم آنکھوں کی بینائی بہتر کرنے کے لیے مناسب طبیع زیادہ ضروری ہے۔ اخروٹ غذائیت سے بھرپور غذا ہے، متوازن مقدار میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کھانسی، دمے یا سانس کے مسائل میں کسی مخصوص غذا کو بلا وجہ ترک کرنے کی بجائے اپنی بیماری کے مطابق ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ پیٹ میں مسلسل گیس ہو تو خوراک، طرز زندگی اور ممکنہ طبی وجوہات پر توجہ دینا ضروری ہے۔ بال گرنے کی صورت میں نیم کے پانی جیسے گھریلو طریقے بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر بال مسلسل جھڑ رہے ہوں تو اس کی اصل وجہ معلوم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ صبح جلدی بیدار ہونا، مناسب نیند لینا اور باقاعدہ معمول صحت مند زندگی کے لیے فائدہ مند ہے۔ شہد اور انجیریں غذائیت بخش غذائیں ہیں اور مناسب مقدار میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اگر رفع حاجت کے وقت شدید پیٹ یا کمر کا درد ہو تو اسے نظر انداز نہ کریں، کیونکہ اس کی کئی طبی وجوہات ہو سکتی ہے۔ چکر آنے کی صورت میں نمکین پانی پینا ہر شخص کے لیے مناسب نہیں، خاص طور پر بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بار بار چکر آنے کی صورت میں ڈاکٹر سے معائنہ کروانا ضروری ہے۔ جو شخص معمولی نعمتوں پر صبر اور شکر نہیں کرتا، وہ اکثر اپنی موجودہ نعمتوں کی قدر بھی نہیں کر پاتا۔ خوش رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ ذہنی سکون بھی مجموعی صحت کا اہم حصہ ہے۔ مٹی کے برتن کا پانی پینے سے کچھ لوگوں کو ذائقہ اور ٹھنڈک کا فائدہ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن گردوں کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے صاف پانی، مناسب خوراک اور طبی احتیاط زیادہ اہم ہے۔ اگر وزن غیر ضروری طور پر کم ہو رہا ہو تو صرف کیلے کھانے کی بجائے اس کی وجہ معلوم کریں۔ بغیر وجہ وزن کم ہونا بعض اوقات کسی طبی مسائل کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اور صدقہ کرنا ایک بہترین نیکی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کے دل میں سخاوت، شکر اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ بازار کی مچھلی کے بارے میں کسی ایک عمومی دعوے کو سب مچھلیوں پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ مچھلی کی خوراک، معیار، فارم اور پرورش کے طریقے کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں جو آپ کی عزت اور قدر کریں، کیونکہ عزت کسی بھی مضبوط تعلق کی بنیاد ہے۔ حد سے زیادہ اچھے بننے کی کوشش کبھی کبھی دوسروں کو آپ کی نرمی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیتی ہے۔
جب انسان اپنی غیر ضروری خواہشات کو محدود کر لیتا ہے تو زندگی میں بہت سی پیچیدگیاں خود بخود کم ہو جاتی ہیں۔ انسان کے کردار کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے دل میں عزت کی جگہ بنا لے۔ دنیا واقعی عجیب ہے۔ بچپن میں جب ہم چلنا نہیں جانتے تھے تو لوگ ہمیں گرنے سے بچاتے تھے، لیکن جب ہم بڑے ہو کر خود چلنا سیکھتے ہیں تو بعض لوگ ہمیں گرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ زندگی میں دو مشکل حالات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، اور دوسرا اس شخص کے بغیر زندگی گزارنا جس سے دل سے محبت ہو۔ دنیا کی بہت سی مخلوقات اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزارتی ہے، لیکن انسان کی خواہشات اکثر ختم نہیں ہوتی۔ کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے۔ انسان کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مستقل کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا انسان کی اپنی مرضی نہیں بلکہ حالات کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، مگر ہر سچ بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اپنے برے وقت کو لہروں کی طرح گزار دیں۔ یقین رکھیں کہ مشکل وقت ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ اچھی تربیت انسان کے اندر ایسا ضمیر پیدا کرتی ہے جو اسے غلط راستے سے روکنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک لمحے کی غلطی کبھی کبھی برسوں کی عزت کو نقصان پہنچا دیتی ہے، اسی لیے فیصلوں اور اعمال میں احتیاط ضروری ہے۔ چہرے پر جھریاں صرف ایک وجہ سے نہیں آتی، عمر، دھوپ، ذاتی اعمال، جلد کی ساخت اور طرز زندگی سمیت کئی چیزیں اس میں کردار ادا کرتی ہیں۔ ہری مرچ وٹامنس اور غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے اور مناسب مقدار میں اسے خوراک کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر وزن بڑھ رہا ہو تو چینی، سفید آٹے اور ضرورت سے زیادہ فائن کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں کو محدود کرنا مددگار ہو سکتا ہے۔ ورزش یا واک سے پہلے اور بعد میں مناسب مقدار میں پانی پینا جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے محفوظ ہے۔ پیاس نہ بھی لگ رہی ہو تو دن بھر مناسب مقدار میں پانی پیتے رہیں، لیکن پانی کی مقدار ہر شخص کی ضرورت کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ وقفے سے کھانے کی مقدار کم رکھنا کچھ افراد کے لیے مفید ہو سکتا ہے، مگر ہر شخص کے لیے ایک ہی طریقہ مناسب نہیں ہوتا۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے صرف کسی ایک پھل پر انحصار کرنے کی بجائے متوازن غذا، مناسب نیند اور جلد کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ فاصلے کا شربت بھی مناسب مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ یا بہت کم نیند دونوں صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ بالغ افراد کے لیے عموماً مناسب اور باقاعدہ نیند ضروری ہے۔ اپنے معدے کو صحت مند رکھنے کے لیے کھانے کے فوراً بعد نہ سوئیں۔ روزانہ جسمانی سرگرمی کریں، کھانے کے معمول بہتر بنائیں اور ایک وقت میں بہت زیادہ کھانے سے بچیں۔ پانی پینے کے لیے کوئی ایک لازم وقت مقرر نہیں، اصل بات یہ ہے کہ دن بھر جسم کو ضرورت کے مطابق پانی ملتا رہے۔ کھانے سے پہلے یا دوران کھانا پانی پینا عموماً زیادہ تر صحت مند افراد کے لیے قابل قبول ہے۔ صبح کے وقت مناسب اور متوازن غذا لینا بہتر ہے۔ کسی بھی کھانے کو صرف وقت کی بنیاد پر نقصان دہ سمجھنے کی بجائے اس کی مقدار، معیار اور اپنی صحت کی حالت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر فجر کے وقت خود آنکھ کھل جائے تو اسے ایک خوبصورت روحانی موقع سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ انسان اکثر ان چیزوں کے لیے غمگین رہتا ہے جو اسے حاصل نہیں ہوئی، جبکہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہوتا ہے اس کی قدر کم کر دیتا ہے۔ صبر کی حقیقت وہی شخص جانتا ہے جو خود مشکل حالات سے گزرتا ہے۔ دیر سے نیند آنے کو لازماً ذہانت یا تیز دماغی کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے۔ صحت مند نیند کا باقاعدہ معمول زیادہ اہم ہے۔ دن میں مناسب آرام اور جسمانی سرگرمیاں صحت مند طرز زندگی کا حصہ ہیں۔ ادرک کی خوشبو یا استعمال کو کسی خاص بیماری کا یقینی علاج نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح کھانے کے فوراً بعد چائے پینے کی بجائے کچھ وقفہ رکھنا بہتر محسوس ہو سکتا ہے۔ لیموں کے چھلکوں کو ہونٹوں پر رگڑنے سے جلد میں جلن ہو سکتی ہے، اسی لیے ایسے تجربات سے احتیاط کریں۔ کشمش غذائیت بخش خشک میوہ ہے، لیکن اسے کسی بیماری، شوگر، جوڑوں کے درد یا جسمانی کمزوری کا یقینی علاج سمجھنا درست نہیں۔
اگر کشمش استعمال کرنی ہو تو مناسب مقدار میں اسے متوازن غذا کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ شہد بھی غذائیت رکھتا ہے لیکن اس میں قدرتی شکر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے خاص طور پر شوگر کے مریض مقدار کا خیال رکھیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے کے حوالے سے بہت سے روایتی دعوے موجود ہیں، لیکن بڑھاپے کا براہ راست تعلق اس عادت سے ثابت نہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے صدقہ، شکر، صبر، اچھی خوراک اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تلی ہوئی اور بہت زیادہ چکنائی والی غذاؤں کا زیادہ استعمال جلد سمیت مجموعی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے کی بجائے اپنی نیند کا ایک متوازن معمول بنائیں۔ آخر میں یاد رکھیں کہ صحت صرف گھریلو نسخوں سے نہیں بلکہ متوازن غذا، مناسب ورزش، اچھی نیند، صاف پانی، ذہنی سکون ہر وقت طبی مشورے سے بہتر ہوتی ہے۔ ہر صحت سے متعلق دعوے کو آنکھ بند کر کے سچ ماننے کی بجائے معلومات اور ماہرین کی رائے کو ترجیح دیں۔